اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. بیٹا امید ہے آپ نے پہلا لیکچر سن لیا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا. وہ بیٹا متعلقہ تھا احادیث سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سلیبس میں پہلی 10 احادیث آئیں گی. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے ان کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے. بالخصوص آپ نے ترجمے پہ فوکس کرنا ہے. تو میں نے ان 10 احادیث کا کنکلیجن آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آپ اس لیکچر کو ضرور سنیے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک نہیں سنا. اور دوسری بات، آج جو ہے ہم وہ سورہ بقرہ کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے لیکچر میں جو ہے وہ ہم قرآن کو جو ہے نا وہ ایک بار ریویژن کر لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، تو لیکچر نمبر 34 میں نے آپ کو پہلے بھیجا ہے. چونکہ آپ حدیث کر چکے ہوئے تھے ترتیب میں، تو میں نے قرآن پہلے رکھا تھا. ٹھیک، لیکن چونکہ میں نے آپ کو ہوم ورک میں حدیث دی تھی، اس لیے میں نے پہلے پھر حدیث ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کی، شیئر کی، اور لیکچر بھی اسی کا بنایا. اور آج جو ہے وہ لیکچر نمبر 33 ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ سورہ بقرہ کے پہلے جو 5 رکوع ہیں یہ ان سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ آپ نے پہلے 5 رکوع جو ہیں ان کا آیت با آیت ایک ایک آیت لے کے ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے. پیپر میں بھی آپ کا سٹائل یہی ہونا چاہیے. فور ایگزامپل آپ کو آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنی سی آیت اگر آپ کو آتی ہے تو اب اس میں 2 چیزیں تشریح طلب ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اس میں جو آپ نے 2 چیزیں بتانی ہے وہ یہ کہ الف لام میم کی آپ نے تفسیر ضرور کرنی ہے، تشریح جس کو بولتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن کے 29 مقامات پہ یہ ہیں، کل یہ 27 حروف ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ لکھے تو گٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ لگ جاتے ہیں، ان کے مختلف معنی ہیں، حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں. اتنی سی بھی تفسیر آپ لکھ دیتے ہو تو بیٹا آپ کو نمبر مل جائیں گے. اور اسی طرح آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. یہاں بتائیں الکتاب عربی میں جب کسی لفظ کے ساتھ، لفظ تو کتاب تھا نا، الف لام لگ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے، اسم معرفہ بن جاتا ہے. آپ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور اگر یوں نہیں بھی کر سکتے تو سمپل یوں بتا دیں کہ یہاں پہ الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن حکیم ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ پھر آگے ان کی 5 صفات آ رہی ہیں. اب آپ کو یہ صفات بھی یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا، اس پیٹرن پہ میں آپ کو نا ذرا رکوع تیار کروا دیتی ہوں. الف لام کی میں آپ کو بتا دی. سورہ بقرہ کا اگر ہم پہلا رکوع دیکھیں تو حروف مقطعات کے بعد دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ متقین کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر متقین کی 5 صفات بیان کی. آپ سے بیٹا جب متقین کی صفات کا شارٹ کوسچن آتا ہے، آپ پورے قرآن میں سے دیتے ہو، وہ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں. یوں نہیں بتانا، آپ نے ہر سوال کا جواب اپنے ٹیکسٹ کی روشنی میں دینا ہے، اپنے سلیبس کی روشنی میں دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے بتانا ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں جو متقین کی 5 صفات آئی ہیں وہ درج ذیل ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. متقین کی 5 صفات کا ذکر ہے. آپ نے پڑھا نا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقین ہوتے کون ہیں؟ آپ نے مختصراً یہ بتانا ہے. متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی کو چھوڑتے ہیں اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں. اور یہاں پر اس رکوع میں ان کی درجہ صفات بیان ہوئی ہیں: غیب پہ ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پہ ایمان، اور آخرت کے دن میں ایمان. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کفار کا ذکر تھا کہ کافر کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ تھی نا، جو آیت امپورٹنٹ تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آنکھوں پہ پردہ ڈالنا تو سمجھ آ گیا، سامنے سے ڈال دیا، لیکن مہر کیوں لگائی دلوں کے اوپر، سماعت کے اوپر؟ کیونکہ دل میں آنے والا خیال اور کانوں میں آنے والی آواز کسی بھی سمت سے آ سکتی ہے، جبکہ دیکھتے ہیں ہم وہی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو سامنے کی چیز پہ اگر آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کانوں پہ پردہ ڈال دیا جائے نا تو کانوں سے ہم پھر بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، دل پہ پردہ ڈال دینا تو پھر بھی خیال ارادہ آ سکتا ہے. تو یہ چیز آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اگر دوسرے رکوع کے پر آئیں تو دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں متقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے رکوع کے اندر ایک تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ منافقین کو آپ نے اس کی وضاحت کرنے. یہ وہ گروہ تھا جس سے مسلمانوں کا پالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن سے واسطہ مدینہ جا کے پڑا. یہ مدینہ میں گروہ موجود تھا، مکہ میں یہ گروہ نہیں تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد موجود ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ نے منافقین کی اقسام، یہ فرسٹ ایئر کمپلسری میں آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہو. ٹھیک ہے بیٹا، اعتقادی منافق ہوتا ہے، عملی منافق ہوتا ہے. پھر آپ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو چیز پڑھی تھی وہ ان کی چند نشانیاں پڑھی تھی. ٹھیک ہے،
وہ کیا تھی کہ یہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دل میں نفاق کا مرض ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چند چیزیں تھی جو آپ نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ان کے گروہوں کی جو ہے وہ مثالیں بھی دی ہوئی تھی. مثالوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہوا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دو مثالیں دی تھی، ایک اعتقادی منافق کی تھی، ایک عملی منافق کی تھی. اعتقادی منافق کی تو یہ تھی نا کہ جب کسی نے جو ہے وہ کسی شخص نے آگ جلائی اور پھر اس کا بھی روشن ہو گیا، پھر اللہ نے اس کا نور اچک لیا، تو وہ اس سے بالکل فائدہ حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کی نیت ہی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. جبکہ عملی منافق کی مثال بیٹا یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا، جن کے اعتقاد یا عقیدے کے اندر منافقت نہیں ہوتی لیکن عملی طور پہ کمزور مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب فائدہ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، جب نقصان دیکھتے تھے تو رک جایا کرتے تھے. ان کی اصلاح ممکن ہے، یہ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کی معافی ہو سکتی ہے، جبکہ اعتقادی منافق کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے بیٹا. اور اب اگر یہ نشانیاں تھی آپ کے پاس کہ یہ لوگ منافقین جو ہیں وہ ایمان کے منکر ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، دل کے مریض ہیں. کس چیز کے مریض ہیں؟ نفاق کے. جھوٹ بولتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مسلمانوں کو حماقت کا طعنہ دیتے ہیں اور انہیں بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اور یہ بھی تھا آپ کو میں نے بتا دیا. رکوع نمبر 2 سے اس کا تعلق ہے. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے، کفر کی علامات کیا ہیں، کفر کا انجام کیا ہے، اور مثال سے وضاحت کی گئی تھی اس کی. ٹھیک ہے بیٹا. یہ بھی آپ کے رکوع نمبر غالباً 3 سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ 3 گروہ مخاطب ہیں. اے لوگوں جب کہا نا، اے لوگوں تم نے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تو جب یہاں مومنین مراد ہیں تو اس سے مراد یہ کہ مومنین خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جیسے کر رہے ہیں. کفار ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے اپنے کفر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. اور جب منافق جو ہے وہ مخاطب ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے اپنے نفاق کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے بیٹا. اور پھر اس کے بعد ساتھ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کفر کا انجام کیا ہوگا، کفر کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور مثال سے بھی وضاحت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کو کہا گیا نا کہ اگر جو ہے وہ یہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ وہ باتیں جو بیٹا رکوع نمبر 1 سے ہیں. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور آنکھوں کے پر مہر لگا دی ہے. اچھا جی. اس کے بعد اگر آپ لوگ رکوع نمبر 4 پر آئیں بیٹا، رکوع نمبر 4 پر، تو رکوع نمبر 4 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ قصہ آدم و ابلیس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کیسے کی تھی، ٹھیک، اور پھر انسان کو اپنا خلیفہ کیسے بنایا تھا. آدم کی وجہ فضیلت آدم کیا تھی؟ علم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پہ جو فضیلت دی تھی وہ علم کی وجہ سے دی تھی. پھر ایک سجدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو کروایا. وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبودیت نہیں تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی عظمت کا قائل کروانے کے لیے تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی طرح پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑے کے لیے آدم کے لیے حوا کو تخلیق کیا، ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن شیطان کے پھسلانے پہ انہوں نے وہاں کا پھل کھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر زمین پر اتار دیا. ٹھیک ہے بیٹا. اس سارے قصے کا ذکر ملتا ہے. اس کو بہت اچھی طرح سے کر لیجیے گا شارٹ کوسچنز کے لیے. آدم کی وجہ فضیلت کیا تھی، قصہ آدم و ابلیس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم 5ویں رکوع کی طرف چلیں تو بیٹا وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے. ٹھیک. بنی اسرائیل کے آپ کو پتا ہے، بنی اسرائیل آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا تھے. بنی اسرائیل جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اسرائیل دو بنی اولاد کو بولتے ہیں. اسرائیل بولتے ہیں دو لفظوں کا مجموعہ، اسرا اور عید. اسرا بولتے ہیں بندے کو، عید بولتے ہیں عبرانی زبان میں خدا کو. اس کا مطلب ہے خدا کا بندہ. اور بنی اسرائیل خدا کے بندے کی اولاد. اور یہ اسرائیل جو ٹائٹل تھا وہ یعقوب علیہ السلام کا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اور ان کی اولاد جو تھی آل یعقوب وہ بنی اسرائیل کے رہی. ٹھیک. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدے کو پورا نہیں کیا، جبکہ اللہ انہیں کہہ رہا ہے ایسا پورا کرو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم میری آیات کو کیوں بیچ ڈالتے ہو. ٹھیک ہے. اس سامان قلیلہ، پھر اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت کیوں وصول کرتے ہو. یہ سب چیزیں بیٹا آپ نے ضرور وہاں بتانی ہے. پھر ایک اور ان کی برائی کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے، امر بالمعروف نہیں کرتے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. ٹھیک ہے بیٹا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ خود تو دوسروں کو حکم دیتے تھے ان کے عالم، لیکن خود ایسا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے مدد مانگنے کے لیے کہا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز سے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ چیزیں آپ نے ضرور
کرنی ہے، ضرور ان کو دیکھ لینا ہے۔ یہ میں نے یہاں پر 5 رکوع کا کنکلوژن کیا ہوا ہے کہ قوم یہود کے جرائم کیا تھے، وہ حق کو چھپاتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی منکر سے باز رہتے تھے، نماز اور صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ انہیں آخر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے 5 رکوع کو اسی پیٹرن کے اوپر تیار کرنا ہے، اور ترجمہ، تشریح، یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اسی طرح سے آپ بیک سائٹ پہ جا کر بھی ان کا جو آپ کے ایم سی کیوز دیے ہوئے، شارٹ کوسچن آنسرز دیے ہوئے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، بالخصوص جو آپ کو شارٹ کوسچن آنسرز دیے ہوئے۔ جیسے میں اگر آپ کو یہاں سے بتانا چاہوں بیٹا، سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 ہے، تو اگر آپ اس کے شارٹ کوسچن آنسرز دیکھیں، بنی اسرائیل پہ کون سے انعامات کیے گئے، تو بیٹا آپ کو آنے چاہیے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، بادل کا سایہ کیا، بچڑے کی پوجا پر معافی جب مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کیا، فرعون کو غرق کر دیا، ان کے بیٹوں کو بچایا، 12 چشمے جاری کیے، اللہ نے ان کے لیے موت کے بعد نئی زندگی دی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اور تمام عالم پر ان کو برتری دی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو بدل ڈالتے تھے، پیش ڈالتے تھے، اس کو بولتے ہیں تحریف۔ تحریف کرنا، تحریف ہوتا ہے حرف یحرف تعریف، حرف کو حرف سے بدل ڈالنا یا معنی کو بدل ڈالنا، 2 طرح کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہود تورات میں کس طرح کی تعریف کرتے تھے آپ نے بتانا ہے، یہود تورات میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف کرتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آیات کو تھوڑی قیمت پہ فروخت کیوں کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی سا بھی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کی چوتھے رکوع پر آئیں تو آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کچھ کلمات سکھائے تھے جن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلے کے بعد کس بات سے منع کیا تھا، ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، جہنم میں ڈالے جائیں گے جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ ابلیس کو کیا سزا دی گئی تھی، ابلیس کو یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ ان کی برتری کا قائل نہیں تھا، وہ کہتا تھا یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں، نائب یا جانشین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدم کی فضیلت کی بنیاد کیا تھی، آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد علم تھا، علم کی بنیاد کو ان کو فضیلت دی گئی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اسی طرح تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، رکوع نمبر 3 میں عبادت، اللہ تعالیٰ نے تمام جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور منافقین کے دل میں جو مرض ہے وہ کون سا ہے، تیسرا رکوع اگر آپ آئیں، وہ نفاق کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے، عملی منافق کیا ہوتا ہے، اور کفر کسے کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں، جو حق کو چھپاتا ہے اور باطل کو ظاہر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جیسے اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہے، اس پہ ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بیٹا یاد رکھنی ہے، پہلے رکوع سے ان کا تعلق ہے، اور پھر مقطعات سے کیا مراد ہے، متقین کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اسی طرح سے آپ حدیث کو بھی بیک سائٹ پہ جا کر دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک میں اگر آپ کو بتانا چاہوں، اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح جو ہے وہ حدیث نمبر 2 میں سائل کون تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے جو سوال پوچھنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ قیامت کی چند نشانیاں حدیث جبرائیل میں کون سی بیان ہوئی ہیں، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یا اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غریب اور نادار لوگ جو ہوں گے وہ عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور احسان، حدیث کی روح سے احسان سے کیا مراد ہے، ایسے عبادت کی جائے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کے تخلیق کے مراحل کون سے ہیں، ٹھیک ہے، 4 مراحل ہیں، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اور اس کی پوری شکل و صورت ہے، 4 ہو گئے۔ اسی طرح بیٹا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ فرشتے کو کن باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا، اس کی عمر کا، اس کی خوش بختی یا بدبختی کا، ٹھیک ہے۔ بدعت سے کیا مراد ہے، دین میں کوئی بھی نئی بات نکالنا بدعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں کس کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ٹھیک ہے، حاکموں کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے بیٹا حرام سے بچنے کے لیے کس چیز کی مثال دی گئی ہے، چراگاہ کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شک و شبہ میں چیزوں میں، جو شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے اگر پہلے لوگ کس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ آدمی کے اسلامی خوبی کیا ہے، اگر یہ آپ کے سلیبس میں حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لایانی چیزوں سے بچے،
ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ کی جو ہے نا یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہیں. آپ نے اسی پیٹرن پہ اس کو تیار کرنا ہے اور بہت اچھے سے طریقے سے تیاری کرنی ہے. کسی کو مسئلہ ہے تو پوچھ سکتا ہے، اور ادروائز پھر آپ باقی شیڈیول کا ویٹ کریں کہ آپ کو ڈیٹ شیٹ کیا بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی تیاری مکمل رکھیے. یہ آپ دونوں لیکچر سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اور کام دیتی ہوں کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ الخیر.